جو پریزیڈنٹ اردوان نے $5 ارب تک تجارتی حجم بڑھانے کے خواہش کا اظہار کیا ہے، وہ کیسے ممکن ہے؟ اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جن ممالک یا ریاستوں کے ساتھ ہمارے قلبی قربتیں بہت زیادہ ہیں، تجارتی حجم اس حساب سے نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کا جو روایتی ڈیسٹینیشن ہے، جو منزل ہے، وہ مغرب کے ممالک رہے اور امریکہ رہا ہے۔ اور آج بھی جو اگر پہلے دو جو ڈیسٹینیشنز اگر آپ پاکستان کی ایکسپورٹس کے دیکھیں گے تو نمبر 1 پر امریکہ ہے، نمبر 2 پہ یورپی یونین ہے۔ تو لہذا پاکستان کا جو ایک روایتی جو ٹارگٹ ہے وہ یورپ رہا ہے۔ اب پچھلے کچھ سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس 21ویں صدی میں خاص طور پہ کہ جو ممالک عام طور پہ پہلے غریب سمجھے جاتے تھے، اب ان میں بھی بہت بائنگ پاور ہے، وہ بھی پوری دنیا سے جو چیزیں ہیں وہ امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کا بھی کچھ جو قبلہ ہے یا ان کا جو ٹارگٹ ہے اس کو تبدیل کرنا ہے، اور اس میں حکومت اگرچہ اس کو بہت انسینٹیو دیتی ہے۔ میرا جو کہ 4 سال وزارت تجارت کا ایک تجربہ ہے، تو اس میں جو ہے وہ لیکن ابھی بھی ان کی پریفرنس یہی ہے کہ وہ یورپ میں اور امریکہ میں ایکسپورٹ کریں، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ ترکی کے کیس میں ایک ضرور ایک رکاوٹ یہ ہے کہ ترکی بھی ٹیکسٹائل کا ایک بہت بڑا ایکسپورٹر ہے، اور جب ہم ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ٹیکسٹائل کے اوپر سے جو انہوں نے غیر معمولی ڈیوٹیاں 2013 میں لگائی تھیں ان کو اٹھائیں تاکہ پاکستان کی ایکسپورٹ ہو سکے، تو وہ ہمیشہ اس سے جو ہے وہ ایک عذر تلاش کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان کو یہ رسائی دی اپنی منڈی تک تو ان کی اپنی جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ 2010 سے 12 کے دوران پاکستان کی جو ایکسپورٹ تھی ٹرکی میں، اس میں غیر معمولی اضافہ ہوا تھا، خاص طور پہ ڈینم کے لحاظ سے جس سے جینز بنتی ہیں۔ لیکن جب انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ تو ایکسپورٹ جو ہے وہ ہر سال کئی 10 to 20 ملین ڈالرز جو ہے وہ بڑھ رہی تھی، تو انہوں نے اس کے اوپر ڈیوٹی لگا دی جو آج تک موجود ہے اپنی جگہ پہ، اور اس پہ بہت گفتگو بھی ہوئی ہے۔ لیکن تو ٹرکی جیسے ملک میں ضرور رکاوٹیں ہیں۔ جو غیر روایتی ایکسپورٹس ہیں ان کا ضرور یہاں ترکی میں بہت چانس ہے، جیسے گوشت ہمیں اپنا ایکسپورٹ کرنے کی جو لائف سٹاک کی پروڈکٹس ہیں ان کا بہت چانس ہے۔ دوسرا جو ہے وہ جو پاکستان کی اپنی ایک ضرور کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان میں وہ تنوع یعنی وہ ڈائیورسٹی اور وہ ویرائٹی نہیں آ سکی جس کی وجہ سے وہ مختلف ملکوں میں ایکسپورٹ کر سکیں۔ ابھی بھی وہ ٹیکسٹائل تک لارجلی خرم صاحب یہی سوال میں یہی سوال آپ سے کرنے لگا تھا کہ آخر ہمارا ایکسپورٹر جو ہے یا ہماری جو پالیسی سازی ہے وہ ہم یہ کیوں نہیں سوچ سکے کہ ہمارا ٹارگٹ ہمیشہ امریکہ رہے گا، یورپ رہے گا، وہ ملک جہاں اور بہت ساری چیزوں کی ہماری کھپت ہو سکتی ہے، جس کی آپ نے ایک مثال دی ہے، پھل اور ان کی فنش گڈ جو ہیں وہ ہیں، سبزیاں ہیں اور چیزیں ہیں۔ ہم اس طرف گئے کیوں نہیں یا جا کیوں نہیں رہے؟ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اگر کسی وقت یورپی یونین یا امریکہ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی اقدام ہوتا ہے تو پھر ہم بالکل ہی اپاہج ہو کے رہ جائیں گے، کیونکہ ہم 1-2 ایٹمز پر ہی سارا انحصار ہے ہمارا ایکسپورٹ کا۔ جی، اس میں پاکستان کی جو معیشت ہے اس کی جو اوور آل صورتحال ہے اور حکومتی پالیسی میں بھی اس کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن ہماری جو اکانومی کی جو صورتحال ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹرز ہیں ان کی اس حد تک میں بات کروں گا کہ وہ شاید غالباً پاکستان کی حکومتوں کی جو پالیسیز میں غیر تسلسل ہے اور اتار چڑھاؤ آتا ہے اس کی وجہ سے بھی وہ ایکسپینڈ نہیں کرتے۔ لیکن مینلی تو پاکستان کی اکانومی کی اپنی صورتحال، مثلا آپ نے درست کہا کہ گوشت میں اور پھل میں اور سبزی میں یعنی ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے صرف ہم نے جو ہے وہ سمجھے بحیرہ عرب کے ایک تھوڑا سا حصہ کراس کرنا ہے، اور پوری جو مشرق وسطیٰ ہے وہ ہمارے لیے کھلا ہے کراچی کی بندرگاہ سے۔ لیکن یہاں پھر ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان کی زراعت کے اندر وہ جدیدیت اور سٹینڈرڈائزیشن
یعنی جو معیار کو یقینی بنانا ہے وہ ابھی تک ہم نہیں کر پائی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب, سوال یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹ ہے, ویسے تو ہم کہہ رہے ہیں میکرو اکنامک انڈیکیٹر بہت اچھے ہیں, لیکن لارج سکیل مینوفیکچرنگ اور صنعت میں بتدریج 3.8% اور 1.3% کمی ہوئی ہے. گزشتہ روز پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ آئی ایم ایف کی سربراہ سے بات ہوئی ہے, ہم بجلی کی قیمتیں کم کریں گے. ایک تو کیا گراؤنڈز پاکستان آئی ایم ایف کو دے سکتا ہے کہ بجلی کی قیمتیں کم ہوں, اور دوسرا یہ جو آپ نے نئے وینیوز کی بات کی ہے یا نئی پروڈکٹس کی جو بات کی ہے, اب لائف سٹاک پالنے پہ تو شاید بجلی نہیں لگتی, زراعت پہ بھی اس طرح بجلی نہیں صرف ہوتی ہے, لیکن اگین کاسٹ آف پروڈکشن ایک ایشو ہے. حکومت کی پالیسی اس پہ کیا ہے؟ منسٹری جو انڈسٹریز کی ہے یا پروڈکشن کی ہے اس کی طرف سے ایز سچ کوئی پالیسی ابھی نظر نہیں آئی. جی, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے راستے میں جو ایک رکاوٹ تھی وہ الحمدللہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے دور کر دی ہے کہ جب پچھلے سال حکومت بنی تھی تو 22% شرح سود تھی, اب وہ آدھی رہ گئی ہے, 12% پر ہے, اور اب بہت جلد توقع یہ کر رہے ہیں کہ بجٹ تک اس میں مزید کمی آ جائے گی. تو جو مینوفیکچرنگ کے راستے میں جو کیپٹل کی رکاوٹ تھی وہ الحمدللہ دور ہو گئی. اب جو ہے وہ کیپٹل کی کاسٹ جو ہے وہ بہت نیچے آ گئی, آدھی رہ گئی ہے, اور آنے والے دنوں میں مزید کم ہوگی. تو انڈسٹریل سیکٹر کو وہ لونز اویلیبل ہو جائیں گے جو ان کے لیے فیزیبل ہوں. دوسرا آف کورس بجلی کی قیمت کم کرنے کا اندیا پہلے وزیر صاحب نے دیا تھا, وزیر اعظم نے کل دے دیا ہے, تو اس سے بھی. اور آئی ایم ایف کو یہ جو ہے وہ ایک بڑا پرانا آرگیومنٹ ہے, کوئی نیا آرگیومنٹ نہیں ہے, لیکن اب چونکہ پاکستان کا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے وہ الحمدللہ ہر لحاظ سے اس میں استحکام آ گیا ہے کہ روپے کی قیمت بھی مستحکم ہے, پاکستان کی ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں, اور تحریک انتشار کی کوشش کے باوجود جو بیرون ملک پاکستانیوں کی ترسیلات زر تھیں ان میں بھی ایک بہت حوصلہ کن اضافہ ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے اب حکومت یہ کام کر سکتی ہے کہ وہ جو بجلی کے بلوں میں فار ایگزامپل بہت سارے جو ایکسٹرا ٹیکسز ہیں دوسرے محکموں کے, وہ ان محکموں کے حوالے کر کے تو بجلی کے بل پر جو بوجھ ہے وہ بھی کم کیا جا سکتا ہے. جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ بھی کم کی جا رہی ہیں, کیونکہ آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹس جو ہیں وہ اس سال یہ آپ نے ہوئے تھے اور مزید ہو رہے ہیں. خرم صاحب آپ نے ذکر کیا ہے, اب پی ٹی آئی نے جو ڈوزیئر لکھا ہے آئی ایم ایف کو, یہ سرپرائزنگ ہے. گزشتہ روز آئی ایم ایف کی سربراہ تعریف کرتی ہے پاکستانی معیشت کی, شام کو وہ ڈوزیئر لکھتے ہیں, اور اس ڈوزیئر میں جو ان کے شکوے شکایات ہیں وہ بھی اب آئی ایم ایف تک پہنچے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ بطور گورنمنٹ آپ پاکستان کا ہاؤس کیوں مینیج نہیں کر سکے, پی ٹی آئی کو مینیج کیوں نہیں کر سکے کہ اب وہ یہ ڈوزیئر, یہ شکوے شکایتیں آلدو ماضی میں بھی انہوں نے لکھے, جا کے وہاں رکھ رہے ہیں. اور لیٹس سپوز اگر تاریخ کے طالب علم ہونے کے ناطے جی عباس صاحب, فاشسٹ جماعتوں کو آج تک کوئی مینیج نہیں کر سکا کیونکہ وہ انتشار میں اپنے اقتدار کا رستہ تلاش کرتی, نمبر ایک. دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈوسیے پہلا نہیں ہے. 24 فروری 2024 تقریباً ایک سال پہلے عمران خان نے خط لکھا تھا آئی ایم ایف کو, باقاعدہ وہ آن ریکارڈ ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب تک پاکستان کے الیکشن کو آڈٹ نہ کروا دیا جائے تب تک پاکستان کو قرضہ جاری نہ کیا جائے. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے ان کے 2 جو صوبائی وزراء تھے, وزرائے خزانہ, وہ بھی آن ریکارڈ ہیں, ان کی بھی جو ہے وہ آڈیو منظر عام پر آ چکی ہے, جس میں واضح طور پر انہوں نے اندیا دیا ہے کہ وہ ایسے اقدامات کریں گے جس سے پاکستان آئی ایم ایف کو اپروچ نہ کر سکے اور پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچے. تو یہ آئی ایم ایف سے کو استعمال کرنا پی ٹی آئی کا, اور یہ صرف آئی ایم ایف کو استعمال نہیں کر رہے اس وقت, یہ جی ایس پی پلس کے خلاف بھی اس وقت ان کے اراکین جو ہیں وہ یورپ میں سرگرم ہیں, امریکہ میں بھی ہم ان کو دیکھ چکے ہیں. تو یہ ایک ایسی جماعت ہے جو اپنے اقتدار کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے پاکستانی مفادات کو مسلسل نقصان پہنچا رہی ہے اور ملک دشمنی کی مرتکب ہے.